اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ 1,24,000 پیغمبر یکے بعد دیگرے ایک نبی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر پہنچے ایک دن، تو وہاں کوہ طور پہاڑ پر پہنچ کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا تعالیٰ، تمام انبیاء کرام میں سے، تمام دنیا میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان ہوں وہ میں ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو ہے انسان اشرف ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ انسانوں میں سے میں اشرف ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ فضیلت والا، عظمت والا، علم والا ایک شخص ہے، وہ میرا سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے، اور تو اس سے بھی کم علم رکھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ ایسا شخص کون ہے؟ خدا تعالیٰ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو علم میرے پاس نہیں ہے میں اس سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے پیارے بندے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے پانیوں پر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکومت جو ہے پانیوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہاں کا پتہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے وہ چلنا شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جب ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو خلیفہ تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے انہوں نے سفر شروع کیا، اور سفر کے دوران اس سفر کا اختتام وہاں پہ ہونا تھا جہاں پہ 2 دریاؤں کا پانی ملتا ہوگا، اور وہاں پہ ہونا تھا جہاں پہ انہوں نے کھانے کے لیے ایک مچھلی پکا کے اپنے پاس رکھی ہوگی، اور وہ مچھلی زندہ ہو کے ان 2 دریاؤں کے پانی میں جائے گی۔ تو وہاں پہ مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے انہوں نے سفر شروع کیا، اور رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھکاوٹ محسوس کی، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوئے، آرام کیا، تو وہاں پہ جب سو گئے تو وہ مچھلی جو تھی کھانے کے لیے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی تو وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت یوشع بن نون سے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے جو کھانے کے طور پہ ہم نے پکا کے رکھی ہوئی تھی؟ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ جہاں پہ آپ نے آرام فرمایا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے، وہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دونوں نے واپس اسی سفر کو روانہ کیا، اور واپس اسی مقام پر پہنچے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے پانیوں میں گئی تھی۔ تو جہاں پہ 2 دریاؤں کا پانی ملتا تھا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے یہ کہا کہ اگر تو آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنا سفر جو ہے پیچھے کو روانہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام آگے پانیوں کی طرف بڑھے۔ جب دریا کے اندر داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے رستہ دیا، اور اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک شخصیت جو کہ حسین بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جاتے سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آگے ہو علم سیکھنے کے لیے؟ جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں موسیٰ ہوں؟ آپ خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، لیکن آپ کو کیسے پتہ کہ میں موسیٰ ہوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا، مجھے وہ رحمان نے عطا کیا جو تجھے نہیں عطا کیا، میں وہ ساری باتیں جانتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے۔ جہاں سے انسان کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا، انسان کے اندر بے صبری پائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے، لہٰذا آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ علم نہیں سیکھ سکتے، لیکن شرط یہ طے ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں علم سیکھوں گا، آپ جو شرط کہیں گے وہ مجھے منظور ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جو بھی میں کام کروں گا وہ آپ نے پوچھنا نہیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس کی وجہ نہیں پوچھنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا کچھ دور جانے کے لیے۔ تو جب سفر شروع کیا تو راستے میں ایک گاؤں آیا، تو وہاں پہ گاؤں میں ٹھہراؤ کیا، وہاں رکے اس گاؤں کے اندر،
اور رک کر وہاں گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، اسے کھانا مانگا، پانی مانگا، لیکن گاؤں والوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں واپس جب گاؤں سے نکلنے لگے تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار گر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں وہاں سے گزرے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو گرایا اور گرا کے دوبارہ تعمیر کیا، دوبارہ سے اتنی پختہ تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ان گاؤں والوں نے تو نہ تو ہمیں کھانا دیا نہ پانی دیا، اور آپ نے بدلے میں ان کی جو ایک دیوار ہے وہ آپ نے اتنی مضبوط کیوں بنائی؟ جب انہوں نے یہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ صبر کرنا ہے، آپ کوئی بات بھی مجھ سے نہیں پوچھو گے، لہٰذا آپ کا صبر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اس لیے آپ واپس جا سکتے، اپنی شرط سے آپ ہار گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ شرط سے ہار گئے تھے اور وہ واپس اپنے جو ہے سفر کی طرف نہ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آخری بار جو ہے مجھے موقع دیا جائے، اس کے نیکسٹ ٹائم میں کبھی بھی کوئی کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ جو مرضی کرتے رہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو آگے بڑھے، جب سفر شروع کیا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رستے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھا کہ ایک دریا کے اندر جا رہے ہیں، اور دریا کے اندر جس کشتی میں سوار ہوئے تھے اس کشتی میں سوار ہو کے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ کشتی والے نے ہمیں سوار کیا، ہمیں بٹھایا، عزت دی، لیکن آپ نے بدلے میں اس کی کشتی کو سوراخ کر دیا، نقصان پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسری بار یہ بات پوچھی کہ خضر علیہ السلام یہ کیوں کیا آپ نے، کہ اس کشتی والے نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لہٰذا آپ نے اس کشتی کو سوراخ کیوں کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی شرط ہار گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی شرط ہار چکے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں، آپ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری بار موقع دیں، اگر نیکسٹ بار میں پوچھوں، کوئی بات میں نے پوچھی، وجہ پوچھی، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو آگے بڑھے، ایک گاؤں کے اندر سے گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ ایک معصوم بچہ کچھ چند سالوں کا تھا، اسے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور پکڑ کے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو جب اسے ایک حسین بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ اس معصوم بچے نے، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ہمارا کیا بگاڑا تھا؟ ہمارے سے اس نے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی بدتمیزی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ شرط ہار چکے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں، آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بالکل میں علم سیکھنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میرے اندر صبر نہیں ہے، میں اپنی شرط ہار چکا ہوں، اور یہ آپ نے مجھے 3 بار موقع دیا، اور لیکن میں 3 بار ہی اپنی شرط ہار گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 واقعات جو ہوئے ہیں ان کی کیا وجہ تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جی ضرور، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے گاؤں میں جب ہم گئے تھے، وہاں پہ گاؤں کے اندر ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو میں نے اس لیے تعمیر کیا تھا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، جو ان کے والدین ان کے مرنے کے بعد وہاں پہ رکھ کے گئے تھے کہ ہمارے بچے جو جوان ہو جائیں گے وہاں سے نکال لیں گے، اور اب وہ دیوار گر رہی ہے اور یہ خزانہ گاؤں والوں نے چھپا لینا تھا، اور یتیم بچے جو ہیں یہ بہت دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد بڑے ہوں گے، وہاں جب تک یہ بڑے ہوتے تب تک یہ خزانہ ان تک نہیں پہنچنا تھا، ان کو نہیں ملنا تھا، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسری بار جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کشتی میں سوار ہونے پہ آپ نے وہ کشتی کو سوراخ کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کشتی کو اس لیے سوراخ کیا تھا کیونکہ کشتی کے ایک پار دوسری پار ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جو کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، ساری کشتیوں کو وہ اپنی طرف قابو کر رہا تھا، ساری کشتیوں کو جو ہے وہ چھین رہا تھا۔ تو اس ملا جو کشتی چلانے والا جس میں ہم سوار تھے، اس ملا کی کچھ فیملیز ہیں، اور ان تمام فیملیز کا جو ہے گھر چلتا ہے صرف ایک کشتی پہ، اس لیے میں نے اس کشتی کو سوراخ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نکارہ سمجھ کے چھوڑ دے گا اور یہ دوبارہ اس کی مرمت کروا کے اپنا کام شروع رکھے گا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تو تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا، اس لیے مارا تھا کیونکہ اس کے بچے کے والدین جو تھے وہ انتہائی شریف آدمی تھے، نیک تھے، لیکن وہ جو ان کی اولاد تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بچہ انتہائی برا پیدا ہونا تھا، اس نے گناہ کرنے تھے جس کا بدلہ جو ان کے والدین کو بھی صلہ ملنا تھا، ان کو بھی نقصان پہنچنا تھا، جن سے ان کو بھی تکلیف ہونی تھی والدین کو، تو میں نے اس لیے اس بچے کو قتل کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بچے کی جگہ پہ ان کو ایک بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی میں سے جو 70 نبی پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے اس کو قتل اس لیے کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو بیٹی عطا کرے، اس بیٹی میں سے 70 نبی پیدا ہوں گے تاکہ یہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے ان کے والدین، اور ان کو کوئی تکالیف نہ دیکھنی پڑے۔ تو یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ایک شرط تھی، جو پہ صبر کی شرط تھی، انسان کے اندر صبر جو نہیں تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی شرط جو ہار چکے تھے، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام سے واپسی کا سفر، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور حضرت خضر علیہ السلام پانیوں پہ حکومت کرنے والے، انہوں نے اپنا سفر شروع رکھا آگے۔